ناظرین، کشمیر کے اندر خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہت ہی خوفناک صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک جانب حویلی سے آنے والے قافلے میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی۔ اس قافلے میں دور تک دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین ہی خواتین نظر آتی ہیں، تو دوسری جانب دیر کوٹ دیار گلی میں پولیس نے خواتین پر لاٹھی چارج کیا ہے۔ یعنی خواتین کا احترام کیا جاتا ہے۔ کہیں پر اگر پروٹیسٹ خواتین کر رہی ہوں تو کم از کم خواتین کو مارنے سے، انہیں گھسیٹنے سے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تشدد سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ لیکن اب حالات کہاں پر ہیں؟ کشمیر کے اندر خواتین کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا ہے۔ اب خواتین یہاں پر کھڑے ہو کر چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، لیکن ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا۔ ان کے ساتھ ظلم اور بربریت سے پولیس پیش آئی ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ یعنی کشمیر کے اندر بھی حالات ویسی ہو رہے ہیں جس طرح کے پاکستان میں گزشتہ 3-3.5 سال سے حالات ہو گئے کہ یہاں پر خواتین بھی کسی پارٹی کی کارکنان ہوں تو وہ بھی محفوظ نہیں رہی، ان کے سر سے دوپٹے کھینچے گئے، انہیں سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ اب کشمیر کے اندر بھی حالات ایسی ہو رہے ہیں۔ اب سب سے جو ہے افسوسناک واقعہ ایک اوورسیز کشمیری خاتون نے سنایا۔ یہ برطانیہ میں مقیم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے بھائی جب کشمیر گئے اپنے والد سے ملنے کے لیے تو ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا۔ اب ان کی جو گفتگو ہے اگر اس کو سنا جائے تو بہت ہی افسوسناک ہے، لیکن انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا جو کہ برطانیہ کے ہیں، اور جب کشمیر پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، جبکہ ان کے والد کی ایج بھی کافی زیادہ ہے۔ ہم آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں۔ میرپور کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور میرے بھائی 5 جون کو 2 بھائیوں کو گھر کے اندر جمپ کر کے اٹھا لیا گیا، اریسٹ کیا گیا، انڈر ایج 15 ایئر اولڈ۔ اور میرے جو دوسرے بھائی برٹش نیشنلٹی رکھتے ہیں وہ صرف چند ہفتوں کے لیے میرے ابو سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں میں کتنا دکھ اور کتنا اینگر ہوگا اس وقت کہ 5واں ہفتہ ہے یہ، اور میرے جو بھائی چند ہفتوں کی چھٹی لے کر گئے تھے فیملی سے ملنے کے لیے، ان کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے اٹھا لیا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نہتے کشمیریوں کو، آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں نا، آج ان کا وہ حال ہے کہ جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ تک بند ہے، ہم جیسے لوگوں کی آواز کیسے دنیا تک پہنچے گی؟ ہم جیسے ہمارے انوسنٹ بھائی، میرے ابو اس وقت 75 ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ صورتحال، 2 بیٹے ان کے گھر میں نہیں ہے، کہیں پتہ نہیں کہاں ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے 2 بیٹے، 15 سال کا بچہ، اور ایک جو برٹش بھائی ہے جن کی بیگم یہ کھڑی ہیں، جن کو میں چاہوں گی میرے بات کریں۔ آپ دیکھیے کہ چند ہفتوں کی چھٹی لے کے گئے، ان کی جاب تو گئی، اب 5واں ہفتہ ہے، انہیں بند کر دیا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہمیں کتنا دکھ، 4 ہفتے ہو گئے میری گھر میں کس سے بات نہیں ہوئی، میں اس گھر کی بڑی بیٹی ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کس صورتحال کا، میرے ذہنی اذیت کا شکار ہوں میں، میرے والد صاحب 75 ایئر اولڈ۔ ناظرین، ان حالات کے بارے کمنٹس میں آپ نے ایک جملہ ضرور لکھنا ہے۔ اس وقت کشمیر کے جو حالات ہو چکے ہیں، یہاں پر جس طرح سے 1 ماہ ہو گیا دھرنا احتجاج جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کشمیریوں کے مطالبات کو نہیں مانا جا رہا، بلکہ ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، اوورسیز کشمیری بھی بول رہے ہیں، کشمیر کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے مطالبات ماننے کے لیے کہیں پر بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آتی۔ چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔